لے کے تو پھر اٹھ چلے گئے صاحب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹا آج ہم یونٹ 3 میں یہ چند ایک بنیادی ڈیفینیشنز ہیں، ان کو سمجھنا ہے آپ نے، کیونکہ ان ڈیفینیشن کی یہ جو پراپرٹیز ہیں ان کو ہم استعمال کرتے ہوئے ایکسرسائز 3.1 ایکسرسائز 3.2 اور ایکسرسائز 3.5 یہ حل کریں گے. پہلی ڈیفینیشن آتی ہے بیٹا ریشو، اردو میں سے بولتے ہیں نسبت. یہ دو کوئی بھی کوانٹٹیز ہوں لیکن وہ دونوں کوانٹٹیز ہونی سیم کائن مین کہ ان کی یونٹ آف میجرمنٹ سیم ہونی چاہیے، اکائیاں ایک جیسے ہیں. آپ انہیں اے ریشو بی از اکول ٹو کسر یعنی فریکشن کی شکل میں لکھنا چاہیں تو اے اوور بی لکھ سکتے ہیں. اس ریشو کی کوئی یونٹ نہیں ہوتی، بس ہونا کیا چاہیے آپ کے پاس کہ یہ دونوں جو کوانٹٹیز ہیں ان کی میجرمنٹ سیم ہو، یعنی کہ اگر یہ کلو میں ہے کے جی میں ہے تو یہ بھی کے جی میں ہونا چاہیے. اگر یہ گرام ہے اور یہ کلو گرام میں ہے تو آپ بیٹا دونوں کو یا تو کلو گرامز میں کنورٹ کر لیں یا دونوں کے گرامز بنا لیں. اب یہ آپس میں ہوتا کیا ہے، ایک ریلیشن ہوتا ہے نومیریکل ریلیشن، جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہاؤ مینی ٹائمز کہ کتنے گنا ہے ون کوانٹٹی ٹو ادر، ایک مقدار دوسری مقدار کا، یا ہاؤ مچ کون سا حصہ ہے. یعنی کہ یہ آپس میں کمپیریزن بتاتا ہے کہ ایک کوانٹٹی دوسری کوانٹٹی کا کون سا حصہ ہے یا کون سی گنا ہے. اگر دو ریشوز آ جائیں ہمارے پاس، مثلا ایک ریشو اے ریشو بی ہے اور دوسری ریشو آ جائے سی ریشو ڈی، اور ان کے درمیان میں یہ علامت آ جائے، یعنی کہ اس علامت کو ہم ایکول ٹو بھی کہہ سکتے ہیں، پرپورشن ہے، یہ پرپورشن کی علامت ہے. تو اگر چار مقداریں اے بی سی ڈی اس طرح لکھی ہوں کہ اے ریشو بی پرپورشنل ٹو سی ریشو ڈی، then the A, B, C and D are in proportion. اس میں جو یہ چار ایلیمنٹ ہوتے ہیں، ایلیمنٹ نمبر 1 اور یہ 4 یعنی A اور B، یہ بیٹا اس کے ایکسٹریم اردو میں سے طرفین بولتے ہیں، جبکہ B اور C مین جنہیں ہم وسطین کہتے ہیں. اسی طرح بیٹا چند ایک اور روزمرہ میں بھی یہ چیزیں دیکھنے میں آئی ہیں کہ مقداروں کا آپس میں تعلق ہوتا ہے. مثلا جس کی مثال آپ ایسے لیں کہ اگر ہم گاڑی کو تیز چلائیں، اس کی سپیڈ فاسٹ کر دیں تو ٹائم کم لگے گا، جبکہ فاصلہ زیادہ طے ہو. تو اسی طرح ایک چیز آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس ایک کتاب ہے جس کی پرائس 10 روپیز ہے، آپ نے دوسری بک بھی اگر بک شاپ سے لی تو آپ کو 20 روپے پے کرنے پڑیں گے، یعنی کہ نمبر آف بکس بڑھی ساتھ ہی پرائس بھی بڑھ گئی. تو اس قسم کی مقداریں جس میں ون کوانٹٹی انکریز، کہ اگر ایک مقدار کو بڑھاتے ہیں یا بڑھتی ہے، کاز سبب بن جاتی ہے ٹو انکریز دی ادر کوانٹٹی، دوسری کوانٹٹی بھی اسی طرح بڑھ جائے. تو میتھ میں ہم اسے ریپریزنٹ کچھ ایسے کرتے ہیں کہ وائی is directly proportional to x. پڑھتے کہنا ہے اسے ہمیں directly proportional، direct variation، directly proportional کہ y کی اگر ویلیو بڑھے گی تو x کی بھی ویلیو بڑھ جائے گی. اس کو ہم نے سائن آف ایکویلٹی میں اگر چینج کریں سائن آف پروپورشنلٹی سے تو ہم یہ کانسٹنٹ سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں، یعنی کہ y is equal to kx. ایکس ادھر آ کر ڈیوائڈ کرے گا تو یہ کے کی ویلیو آ جائے گی، لیکن اس میں کنڈیشن یہ ہے کہ شوڈ ناٹ بی ایکول ٹو 0. اسی طرح بیٹا انورس ویریشن، تغیر معکوس، کہ جس میں ہوتا کیا ہے کہ ایک مقدار اگر بڑھتی ہے تو دوسری ڈکریز ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے. عام سی مثال ہے کہ اگر دو آدمی ایک کمرے کو وائٹ واش کر رہے ہیں، سفیدی کر رہے ہیں، تو آدمیوں کی تعداد بڑھا کر اگر ہم 4 کر دیں تو وہ ان کا ٹائم کم لگے گا، یعنی کہ نمبر آف مین بڑھنے سے ٹائم آف لیبر جو بنا
तो कम हो गया। तो इसको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे करते हैं कि y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x। यहाँ बिल्कुल x था, इसे उल्टा कर दिया, इनवर्स इसका लिखा 1/x। इसको भी अगर हम इक्वेशन में चेंज करें तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, k मल्टीप्लाई बाई 1/x, तो k/x आ जाएगा। ये x आकर इधर y से मल्टीप्लाई होगा तो ये k की वैल्यू आ जाएगी। बट k शुड नॉट बी इक्वल टू 0, k 0 नहीं होना चाहिए। आज हम 3.1 का एक क्वेश्चन है, दो बल्कि मैं आपको करके दे रहा हूँ। एक इस रेशो की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे और एक प्रोपोर्शन। तो लेट्स सी, वो कहता है फाइंड द रेशो ऑफ, ये दो मिकदारें दी गई हैं, 27 मिनट 30 सेकंड और दूसरी मिकदार है 1 आवर। वहाँ पर डेफिनेशन में हमने ये कहा था कि ये दोनों क्वांटिटी शुड बी सेम मेजरमेंट में, सेम यूनिट में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आप, मिनट और सेकंड और इधर आवर। तो हमने क्या किया, मिनटों को सेकंड बनाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई किया और ये 30 सेकंड उसमें प्लस कर। इसी तरह बेटा 1 आवर को हमने 60 मल्टीप्लाई बाई 60, ये भी सेकंड बनाया। दूसरी बात ये कि रेशियो है नो यूनिट, सेकंड सेकंड से कैंसिल हो जाए। तो ये हमारे पास 1650 और 3600। जी सर। जब हमने बेटा इनको सेम यूनिट में किया तो ये 27 मिनट को 60 से मल्टीप्लाई करके 30 सेकंड इसमें प्लस किए तो ये आ गया आपके पास 1650 सेकंड, और ये सेकंड सेकंड से कैंसिल हो गया। अब आप देखें ये दोनों यानी कि 1650 रेशो 3600, ये दोनों 10 पे डिवाइड होते हैं। तो डिवाइडेड बाई 10 करके 0 0 से कैंसिल हो गया, 165 इधर आ गया, 360 इधर। अब आप इसे 5 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 33 और 73 है। अब आप इसको 3 पे डिवाइड करें तो 11 रेशो 24 आ गया। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हमेशा याद रखें कि रेशो को और कसर को, फ्रैक्शन को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि उनमें कोई फैक्टर कॉमन ना हो। तो अब 11 और 24 में कोई ऐसा नंबर नहीं है जिनको डिवाइड करें, हम इन्हें फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। 11 रेशो 24 को 11/24। तो ये क्वेश्चन इस किस्म के जब रेशो में आए तो आपने उनको सेम यूनिट में करें। हाँ, अगर ऑलरेडी वो सेम यूनिट में है तो उन्हें कॉमन नंबर पे डिवाइड करके उन्हें कसर की शक्ल में दें। दूसरा क्वेश्चन हम इसी एक्सरसाइज का 3.1 का हम करते हैं, जो कि उसमें हमने फाइंड द एक्स एंड गिवन प्रोपोर्शन, एक्स की कीमत मालूम करनी है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, b² + p³ + q² रेशो x प्रोपोर्शनल टू p³ - q³ ओवर p + q रेशो p - q का होल स्क्वायर। तो यहाँ एक प्रॉपर्टी जो यहाँ पर मैंने लिखा था ये मीन और एक्सट्रीम, तो ये एक प्रॉपर्टी है प्रोपोर्शन की कि प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, यानी कि वस्तैन का हासिल ज़रब बराबर होता है तरफैन। ये इसकी वस्तैन है और ये दोनों क्वांटिटी इसकी वस्तैन है और ये तरफैन। तो x को इससे मल्टीप्लाई किया, आप ब्रैकेट में लिखें इज इक्वल टू ये p - q का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई इस एक्सट्रीम की इस पहली क्वांटिटी से। अब आप इनको फैक्टराइज फॉर्म में लें, p - q का होल स्क्वायर यानी कि a - b का होल स्क्वायर होता है a - b मल्टीप्लाई बाई a - b। तो हमने इसको ऐसे ले लिया p - q मल्टीप्लाई बाई p - q। ये मिकदार वैसे की वैसे लिख। ये जो थी यहाँ पर जो बेटा नॉमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो नॉमिनेटर है वो डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा। तो p + q इधर ऊपर, यानी शुमार मखरज इधर जो था वो इधर शुमार बन गया, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। pq - q⁻³ ये आइडेंटिटी इस्तेमाल करके आप इसे इधर एक्सपेंडेड फॉर्म ऐसे, ये इसको हमने फैक्टराइज फॉर्म में कर। तो आप जो कॉमन कैंसलेशन कर दो, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा,
ادھر بچ جائے گا پی مائنس کیو اور یہ بچ جائے گا پی پلس کیو. دونوں کو ملٹیپلائی کریں, یہ کوانٹٹی استعمال, یہ آئیڈینٹی استعمال ہو رہی ہے. ادھر باقاعدہ ریفرنس دیا کرے اور یہ دونوں کو جب ہم نے آپس میں ملٹیپلائی کیا تو پی اسکوئر مائنس پی اسکوئر. تو 3.1 میں کچھ ایگزامپلز ہیں, خاص طور پر اس میں وہ شوگر والی ہے, بالکل 3.1 کے اوپر ہی لکھی ہوئی ہے, اس کو اچھی طرح دیکھنا. ایگزامپل اسمارٹ سلیبس کا حصہ ہیں. ایگزامپلوں کو آپ نے ہر ایکسرسائز سے پہلے جتنی آئی ہوئی ہیں انہیں غور کرنا. تو لیکچر نمبر جو 3 ہوگا بیٹا وہ ڈائریکٹ ویریشن اور انورس ویریشن دونوں کا کمبائن ہوگا. تو یہ 3.2 میں آپ کو نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ اس کے کوشچن کرواؤں گا. آپ کو صرف پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ایسے لکھا ہوگا تو وہ ڈائریکٹ ویریشن میں ہوگا, یا ڈائریکٹ ویری کر رہا ہو تو آپ نے میتھمیٹیکلی ایسے لکھنا ہے, اور اگر وہ کوانٹٹی انورس ویریز ہو رہی ہوں تو ان کو آپ نے میتھمیٹیکلی ایسے لکھنا ہے. اللہ حافظ.